بسم اللہ الرحمن الرحیم والقرآن ان کان علما کما هو المشہور فهو تعریف لفظی وابتداء التعریف الحقیقی من قوله المنزل الى آخرہ۔ ماتن کے قول امل کتاب کے تعلق سے ملا احمد جیون نے گفتگو مکمل کر لی تھی۔ اس کے بعد تعریف میں انہوں نے کہا فل قرآن، یہاں سے تعریف شروع کر رہے ہیں۔ المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ۔ یہ کہتے ہیں کہ یہاں قرآن سے دو مفہوم، دو چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ یا تو یہ قرآن علم ہے یا پھر یہ مصدر ہے۔ اگر قرآن علم ہو تو یہ تعریف لفظی ہوگی القرآن کے ذریعے سے کتاب کی، اور تعریف حقیقی المنزل سے شروع ہوگی۔ اور اگر قرآن مصدر ہو، علم نہ ہو، دونوں احتمال ہے۔ اگر اسے مصدر مانیں گے تو القرآن ہی سے تعریف حقیقی شروع ہو جائے گی۔ تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ القرآن یہ ہے کیا، مصدر یا علم۔ اگر مصدر ہے تو وہیں القرآن ہی سے تعریف حقیقی کی ابتدا ہے، اور اگر علم ہے تو تعریف حقیقی کی ابتدا کہاں سے ہے؟ المنزل سے۔ تعریف حقیقی معانی مخزونہ کو ممتاز کرنے کے لیے ہوتی ہے، یعنی کسی غیر معروف لفظ کو سامع کے نزدیک جو لفظ زیادہ مشہور ہے اس سے واضح کر دینا۔ جیسے غضنفر کہا، پھر اس کی وضاحت اسد کے ذریعے کر دی، تو اسد یہ زیادہ مشہور اور معروف ہے، تو غضنفر کے بارے میں کوئی پوچھے تو یہ کہہ دیں کہ اسد ہے، یہ کیا ہے؟ تعریف لفظی۔ یہ تعریف لفظی ہے۔ اور صورت غیر حاصلہ کی تحصیل کے لیے ہو تعریف تو وہ تعریف حقیقی ہے، جس کی 4 قسمیں حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو قرآن اگر یہ علم ہو، جیسا کہ اصولیین کے نزدیک یہ مسلم ہے کہ کتاب کا نام کیا ہے؟ قرآن۔ تو اگر اسی کو انہوں نے کہا ہے والقرآن ان کان علما، قرآن اگر علم ہو کما هو المشہور ہو، جیسا کہ یہی مشہور ہے اصول فقہ اصولیین کی اصطلاح میں، فہو تعریف لفظی، تو یہ تعریف لفظی ہے القرآن، کیونکہ کتاب کے مقابلے میں قرآن زیادہ مشہور ہے، تو یہ تعریف لفظی ہوگی۔ وہ ابتداء التعریف الحقیقی، اور تعریف حقیقی کی ابتدا المنزل سے ہے۔ تعریف حقیقی جو ہوتی ہے
وہ جنس و فصل سے مرکب ہوتی ہے. تعریف حقیقی جنس و فصل سے مرکب ہوتی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ المنزل سے آخر تک یہ تعریف حقیقی ہے اگر قرآن علم ہو، اور قرآن یہ تعریف لفظی ہے. وَإِنْ كَانَ بِمَعْنَى الْمَقْرُوءِ أَوْ بِمَعْنَى الْمَقْرُونِ، اور اگر قرآن مصدر ہو تو اس سے پہلے بھی کسی درس میں نے یہ بتایا تھا کہ مصدر کا حمل درست نہیں ہوتا ہے. یہاں کیا ہوگا؟ الکتاب القرآن، تو کتاب پر قرآن کا حمل ہو رہا ہے، یعنی مصدر کا حمل ہو رہا ہے، اس لیے مصدر کا حمل درست نہیں ہے. تو اب مصدر کو مجازی معنی کی طرف لے جانا پڑے گا، یعنی یہ اس میں مفعول کے معنی میں ہوگا. اب اس میں مفعول کے معنی میں بھی یا تو یہ قراء سے ہوگا مقروء کے معنی میں، یا قرانا سے ہوگا مقرون کے معنی میں. مطلب یہ ہوگا کہ کتاب جو پڑھی جاتی ہے، جس کی تلاوت کی جاتی ہے، یا یہ کہ کتاب جس کی آیتیں باہم ملی ہوئی اور مربوط ہیں قرانہ والی صورت میں. تو اگر قرآن یہ مصدر ہو، وَإِنْ كَانَ بِمَعْنَى الْمَقْرُوءِ، وہی یہاں وہ چیز مختصر کر دے رہے ہیں کہ یہ مصدر ہے اور مصدر کا حمل یہاں درست نہیں ہوگا کتاب پر، اس لیے اس مصدر کو اس میں مفعول کے معنی میں لیں گے تو یا تو یہ مقروء کے معنی میں ہوگا قراء سے، اور مطلب یہ ہوگا کہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے، او بمعنی المقرون، یا قرانا یا قرونوں سے مقرون کے معنی میں ہوگا، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس کی آیتیں باہم مربوط ہیں، ملی ہوئی. فہو جنس لہ، تو اگر یہ مقروء یا مقرون کے معنی میں ہو قرآن تو قرآن ہی جنس ہے، یعنی قرآن ہی سے تعریف حقیقی کی ابتدا ہو جائے گی. ہر تعریف کے لیے جو تعریف حقیقی ہوتی ہے اس جنس و فصل سے مرکب ہوتی ہے، تو یہ قرآن کیا ہوگا؟ جنس ہے جو ہر پڑھی جانے والی کتاب کو شامل ہے. وما بعدہ، اور قرآن کے بعد جو انہوں نے ذکر کیا، المنزل علی الرسول، جو رسول پر نازل کیا گیا ہے، یہ فصل ہے، یعنی فصل جو معرف کو اس کے ماسوا سے ممتاز کر دے. تو جنس سے تو ممتاز نہیں ہے کتاب، لیکن فصل کے ذریعے سے وہ ممتاز ہو جائے گا. اسی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے بعد جو چیزیں انہوں نے ذکر کی ہیں، منزل، مکتوب اور منقول، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ فصل ہیں، ان کے ذریعے سے کتاب کو ممتاز ہے. فالمنزل، منزل احتراز عن الکتب الغیر السماویہ، منزل کہہ کر کے انہوں نے کتب غیر سماویہ سے احتراز کیا ہے. اب وہ خارج، کتب غیر سماویہ کیا ہیں؟ خارج ہو گئی. وقولہ علی الرسول، پھر یہ کہا کہ المنزل علی الرسول، تو علی الرسول کہہ کر کے احتراز عن باقی الکتب السماویہ، یہ دوسری آسمانی کتابیں مثلا توریت، انجیل، زبور، ان سے احتراز ہے، کیونکہ وہ نبی آخر الزماں پر نازل نہیں ہوئی ہیں. اب پھر یہ منزل اور منزل پر گفتگو کر رہے ہیں جو میں نے کل آپ کے سامنے بتائی تھی. والمنزل یجوز ان یقرأ بالتخفیف، منزل کو تخفیف کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے. المنزل دفعتاً واحدتاً، یعنی جو یکبارگی اتارا گیا ہے، جو یکبارگی اتارا گیا ہے. تو قرآن کی یہ بھی صفت ہے کہ رسول پر یکبارگی اتارا گیا،
یا لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر یکبارگی اتارا گیا، اس لیے اسے تخفیف کے ساتھ منزل پڑھنا بھی جائز ہے۔ المنزل دفعۃ واحدۃ، یعنی جو یکبارگی اتارا گیا ہے، لأن القرآن نزل دفعۃ واحدۃ من اللوح المحفوظ الی السماء الدنیا اولا، کیونکہ قرآن یکبارگی لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر نازل کیا گیا، اس لیے اسے منزل پڑھنا بھی درست ہے۔ ثم نزل نجما نجما وآیتا آیتا بحسب المصالح والحوائج الیہ علیہ السلام، پھر تھوڑا تھوڑا چند آیت کی مقدار میں مصالح اور ضروریات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا، یعنی دفعتاً واحدتاً ایک بار کی سمائے دنیا پر لوح محفوظ سے نازل ہو گیا، پھر وہاں سے بقدر ضرورت 23 سال کی مدت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ تو اب یہ منزل پڑھنے کی وجہ ہو گئی، اور لأنہ کانا ینزل علیہ السلام دفعۃ واحدۃ فی کل شہر رمضان جملۃ، یا اس لیے کہ قرآن ہر رمضان میں یکبارگی پورے کا پورا رسول پر نازل ہوتا تھا، یعنی رمضان میں پورا ایک ساتھ نازل ہو جاتا تھا، لیکن امت کے لیے جبریل مواقع، حوائج اور مصالح کے پیش نظر تھوڑا تھوڑا سال بھر لاتے رہتے تھے۔ پورا قرآن آپ پر نازل ہوتا تھا رمضان میں، بلکہ اخیر دور میں تو 2 مرتبہ یا 1 مرتبہ جبریل کے ساتھ آپ نے رمضان میں اس کا دور بھی کیا۔ تو ایک تو وہ کہ لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر ایک بار کی نازل ہوا، اس لیے منزل پڑھ سکتے ہیں، یا یہ کہ رمضان میں پورے کا پورا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بارگی نازل ہوتا تھا، اس لیے بھی منزل پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وَيَجُوزُ أَن يَقْرَأَ بِالتَّشْدِيد، اور تشدید کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے، یعنی المنزل۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن نزولہ فی الواقع، کیونکہ قرآن کا نزول حقیقت میں کانا بدفعات مختلفۃ فی مدت النبوت، زمانے نبوت میں مختلف دفعات اور متعدد مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوا، یعنی 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نزول ہوا ہے۔ تو حقیقت میں تو تنزیل کا معنی صادق آ رہا ہے، تفعیل کا معنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا، اس لیے اسے منزل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بات پوری ہو گئی۔ المنزل علی الرسول یا المنزل علی الرسول، یہ کیا نام ہے، فصل ہے، اور اس سے کس چیز سے اعتراض ہے اس کو انہوں نے واضح کر دیا۔ دوسری فصل، المکتوب فی المصاحف، جو مصاحف میں ثابت شدہ ہے، جو مصاحف میں ثابت شدہ ہے، صفت ثانیۃ للقرآن، یہ قرآن کی دوسری صفت ہے، وہ جنس ہے، یہ قرآن کی دوسری صفت، دوسری فصل ہے۔ ومعنی المکتوب، یہاں مکتوب کا معنی مثبت ہے، اسی اعتبار سے میں نے ترجمہ کیا ہے جو مصاحف میں ثابت شدہ ہے، کیونکہ مکتوب الفاظ مکتوب ہوتے ہیں، معانی مکتوب ہوتے ہیں نہیں، نقوش بنائے جاتے ہیں۔ کچھ بھی آپ لکھتے ہیں تو ایک نقش بنتا چلا جا رہا، معانی یہ مکتوب نہیں ہوتے، کیونکہ وہ تو دل میں رہتے ہیں، ذہن میں رہتے ہیں۔ الفاظ یہ زبان ہے،
زبان کہاں مکتوب ہوتی ہے نا؟ تو جو مکتوب ہیں وہ کیا ہے؟ نقوش ہیں. تو انہوں نے جو یہ کہا ہے المکتوب فی المصاحف، جو مصاحف میں مکتوب ہیں یہ مکتوب مثبت کے معنی میں ہے. یہ مکتوب کس کے معنی میں ہے؟ مثبت کے معنی میں. جو مصاحف میں ثابت شدہ ہیں. پھر مکتوب کیوں کہا؟ اس لیے کہ نقوش جو مکتوب ہوتے ہیں ان کی بلا واسطہ لفظ پر دلالت ہوتی ہے. نقوش کی لفظ پر آپ نے لکھ دیا نا، یہ ایسے لکھا، کچھ بھی لکھ دیا، المکتوب ہی نقش بنا دیا. اب اس لفظ مکتوب پر اس نقش کی دلالت بلا واسطہ ہو رہی ہے، اور اس لفظ کے واسطے سے پھر معنی پر بھی دلالت ہو رہی ہے اس نقش کی. تو چونکہ وہ نقش لفظ پر دلالت کر رہا ہے اور پھر لفظ معنی پر دلالت کر رہا ہے، اس لیے انہوں نے مکتوب استعمال کیا. یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ المثبت یہ کے معنی میں ہے المکتوب؟ کیونکہ قرآن اس نقش کا نام نہیں. قرآن جو منقوش ہے اس کا نام نہیں ہے. بعد میں آئے گا کہ قرآن ہوا اسم للنظم والمعنی جميعا. قرآن لفظ اور معنی کا نام ہے. قرآن کس کا نام ہے؟ لفظ اور معنی کا نام قرآن ہے، اس نقش کا نام قرآن نہیں ہے. اور لفظ اور معنی یہ تو مکتوب ہوتے نہیں ہیں. مکتوب کیا ہے؟ نقوش. اس لیے جب قرآن نظم اور معنی کا نام ہے اور وہ مکتوب ہی نہیں ہے، مکتوب نقوش ہیں، تو انہوں نے اسی بنیاد پر یہ کہا کہ یہ مکتوب مثبت کے معنی میں ہے. مثبت لفظ بھی ہے، ثابت شدہ وہاں لفظ بھی ہے اور معنی بھی ہے. وہ معنی المکتوب المثبت. مکتوب کا معنی کیا ہے؟ المثبت، یعنی جو مصاحف میں ثابت شدہ ہیں. کیوں اسے مثبت کے معنی میں لے رہے ہیں؟ لأن المکتوبہ فی الحقیقت هو النقوش دون اللفظ والمعنی. کیونکہ مکتوب حقیقت میں تو نقوش ہے، لفظ اور معنی مکتوب نہیں ہے. اور قرآن لفظ اور معنی کا نام ہے. وَإِنَّمَا هُمَا مثبتان فی المصاحف. ہاں، لفظ اور معنی مصاحف میں ثابت شدہ ہیں. فاللفظ مثبت حقیقتاً، اور لفظ حقیقتاً مثبت ہے کیونکہ وہ نقش بلا واسطہ لفظ پر دلالت کر رہا ہے، اس لیے لفظ یہ حقیقتاً مثبت ہوگا. والمعنی مثبت تقدیراً، اور معنی تقدیراً مثبت ہے کیونکہ نقش بالواسطہ معنی پر دلالت کر رہا ہے. لفظ پر تو بلا واسطہ دلالت ہو رہی ہے، اس لیے وہ حقیقت میں مثبت ہوا، اور معنی پر لفظ کے واسطے سے وہ نقش دلالت کر رہا ہے، اس لیے نا تقدیراً معنی بھی وہاں مثبت ہے. یہ مکتوب مثبت کے معنی میں ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ کیوں ہے یہ بھی سمجھ میں آ گیا، کیونکہ قرآن نظم و معنی کا نام ہے اور مکتوب نقش ہے، نظم و معنی نہیں ہے. اس لیے اس مکتوب کو مثبت کے معنی میں لینا ہوگا. اب پھر اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں مصاحف پر. واللام فی المصاحف للجنس. المکتوب فی المصاحف، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ان سب تفصیلات کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. مصاحف یہ جمع ہے مصحف کی. سیدھے سیدھے یہاں بات یہ ہے کہ جو مصاحف سبعہ میں مکتوب ہیں مثبت ہیں. قرأت متواترہ جو ہیں نا، اس میں جو مکتوب ہے نا، اس میں جو مثبت ہے. قرأت آپ پڑھ ہی چکے ہیں، بلکہ فارغ بھی ہو چکے ہیں ہے نا. تو قرائے سبا جو مشہور و معروف ہیں نا، نافع مدنی، کثیر مکی، ابو عمرو بصری، عامر دمشقی، عاصم کوفی، حمزہ کوفی، کسئی کوفی،
یہ سب ان کے مصاحف میں. تو یہاں المصاحف میں جو الف لام ہے یہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یا تو یہ جنس کے لیے ہوگا یا عہد کے لیے ہوگا، عہد خارجی کے لیے. اگر جنس کے لیے ہو تو جو مصاحف میں مثبت ہیں جن سے مصحف ماہیت مصحف تو یہ عام ہو جائے گا قرآن اور غیر قرآن سب کو. تو حالانکہ یہاں قرآن کے بارے میں بتانا ہے. یہ کہتے ہیں واللام فی المصاحف للجنس، مصاحف میں جو لام ہے وہ جنس کے لیے ہے. ولا یضر تعمیمہ، اب رہا یہ کہ یہ عام ہو جا رہا ہے جنس کے معنی میں لینے کی صورت میں، تو یہ کہتے ہیں اس کا عام ہونا کوئی ضرر نہیں دے گا. کیوں نہیں ضرر دے گا؟ ولا یضر تعمیمہ لغیر القرآن، غیر قرآن کے لیے اس کا عام ہو جانا کوئی ضرر نہیں دے گا. لأن القید الاخیر یخرجہ، اس لیے کہ غیر قرآن کو جو آخری فصل ہے المنقول عنہ نقلا متواترا وہ اس کو خارج، غیر قرآن کو خارج کر دے گا. تو المصاحف میں الف لام جنس کے لیے ہے. رہا یہ کہ یہ قرآن اور غیر قرآن سب کو عام ہو جا رہا ہے، تو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر اس فصل سے غیر قرآن خارج نہ بھی ہو تو کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ فصل اخیر سے غیر قرآن خارج ہو جائے گا اور کتاب پورے طور پر دوسرے تمام کتب سے ممتاز ہو جائے گی، ہے نا. یہ تو عہد خارجی کی صورت میں وضاحت ہوئی. او للعہد، یا المصاحف میں جو الف لام ہے وہ کس کے لیے ہے؟ عہد خارجی کے لیے. اور معہود کیا ہے؟ ہوا مصاحف القراء السبعہ، قراء سبعہ کے مصاحف یعنی قراءت متواترہ کے جو مصاحف ہیں وہ. تو اب عہد خارجی کے اس کو یہ معہود قراء سبعہ کے مصاحف ہیں. یہاں یہ ہوگا کہ قراء سبعہ کے مصاحف کا ذکر تو آیا نہیں ہے، وہ معہود کیسے ہو گئے؟ اس کا یہ جواب دے رہے ہیں وہ ہوا متعارف بین الناس، قراء سبعہ کے جو مصاحف ہیں وہ لوگوں کے نزدیک متعارف مشہور و معروف ہیں. لا یحتاج الی ان یعرف، اس کے تعریف کی کوئی حاجت نہیں ہے. تو ان کی شہرت کی بنیاد پر الف لام کو عہد خارجی کے لیے مان کر کے اس کے جانب راجع مانا جا سکتا ہے، کوئی پریشانی نہیں. فیقال ہوا ما کتب فیہ القرآن، کہ اب اگر یہ ہو کہ الف لام یہ عہد کے لیے ہے اور معہود قرآن ہے، معہود قرآن ہے، تو قرآن کے بارے میں جب پوچھیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ ما کتب فیہ المصحف، ما کتب فیہ المصحف، جس میں مصحف لکھا گیا. اور جب مصحف کے بارے میں پوچھیں گے تب کیا کہیں گے؟ کہ قرآن. تو ایسے پوچھتے رہیے قرآن کیا ہے، ما کتب فیہ المصحف، مصحف کیا ہے، قرآن ہے، دور ہے کہ نہیں. اگر تعریف کریں گے آپ تو دور لازم آئے گا. یہ اسی سے بچنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تعریف کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ بہت ہی مشہور و معروف ہے اور شہرت کی بنیاد پر اس کے تعریف کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ دور میں پڑھ جائیں. سب جانتے ہیں، تعریف کی کوئی حاجت نہیں ہے، دور میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. وہ متعارف بین الناس، اور یہ لوگوں کے درمیان مشہور و معروف ہے. اس میں تعریف کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ مصحف اسے کہتے ہیں ما کتب فیہ القرآن، جس میں قرآن لکھا گیا ہو. حتی یلزم الدور، یہاں تک کہ دور لازم آئے کہ اب یہ پوچھا جائے قرآن کیا ہے تو یہ کہیں کہ ما کتب فیہ المصحف، ہے نا. تو دور لازم آئے گا، تو تعریف کی حاجت نہیں ہے شہرت کی بنیاد پر. یہ بات پوری ہو گئی. وَيُحْتَرَزُ بِهَذَا الْقَيْدِ وَيَحْتَرِزُ بِهَذَا الْقَيْدِ، اور المکتوب فی المصاحف سے ان چیزوں سے احتراز ہے
جن کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے، جن کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے اور حکم باقی ہے. تو جب تلاوت منسوخ ہو گئی تو وہ قرآن میں لکھے جائیں گے، مکتوب فی المصاحف، مثبت فی المصاحف نہیں ہوں گے. تو اس قید سے وہ چیزیں خارج ہو جائیں گی. اور اس قید سے اعتراض ہے ان چیزوں سے جن کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے اور حکم منسوخ نہیں ہوا ہے. جیسے اللہ کا یہ ارشاد ہے، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. بوڑھا اور بوڑھی جب وہ زنا کریں تو انہیں رجم کرو، سزا اللہ کی جانب سے، اور اللہ غلبے والا حکمت والا ہے. یہ منسوخ التلاوہ ہے، تلاوت منسوخ ہے لیکن حکم باقی، قرآن میں مثبت نہیں ہے. تو اب اس طرح کی آیتوں سے، اس طرح کے اللہ کے فرمان سے یہاں اعتراض ہو گیا، کیونکہ یہ مثبت فی المصاحف نہیں ہے. اسی طریقے سے حضرت ابی کی جو قرات ہے اور ابی جیسے لوگوں کی جو قرات ہے، جو قرات متواترہ نہیں، مما لم یکتب فی المصاحف السبع، جو مصاحف سبع میں مکتوب اور مثبت نہیں ہیں، ان سے بھی اعتراض ہے. اب بعد میں ابھی ہے نا اس کی کچھ مزید مثالیں آئیں گی. تو اس قید کے ذریعے سے کس چیز سے اعتراض ہوا اس کو بھی انہوں نے بیان کر دیا. تیسری چیز، المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ بغیر شبہے کے منقول ہے. یہ تیسری صفت ہے قرآن کی، صفت ثالثۃ للقرآن، یہ قرآن کی تیسری صفت ہے. اے المنقول عن الرسول علیہ السلام نقلا متواترا بلا شبہۃ فی نقلہ، یعنی جو نبی کریم سے تواتر کے ساتھ منقول ہو، جس کی نقل میں کوئی شبہ نہ ہو. اس تیسری قید کے ذریعے سے کس سے اعتراض کرنا مقصد ہے؟ تو یہ کہتے ہیں وہ اعتراض بقولہ متواترا، متواترا کہہ کر کے انہوں نے اعتراض کیا ہے ان چیزوں سے جو بطریق احاد منقول ہیں. اما نقلا بطریق الاحاد، جو بطریق احاد منقول ہیں، تواتر کے ساتھ منقول نہیں ہیں، ان سے اعتراض ہے. جیسے حضرت ابی کی قرات قضاء رمضان کے بارے میں، کفارے کے بیان میں آپ پڑھے ہوں گے قدوری میں بھی، اور پھر کیا نام ہے اصول الشاسی میں بھی، کہ فعدۃ من ایام اخر، قرآن میں یہی ہے. لیکن حضرت ابی کی قرات میں کیا ہے؟ فعدۃ من ایام اخر متتابعات، پے در پہ دوسرے دنوں میں قضا کرنا تسلسل کے ساتھ. تو اب یہ تواتر کے ساتھ تو منقول نہیں، بطریق احاد منقول ہے. قید ذکر کی گئی ہے المنقول عنہ نقلا متواترا، لہذا یہ کیا ہوگا؟ خارج ہو جائے. وہ اما نقلا بطریق شہرہ، اس سے بھی اعتراض ہے جو شہرت کے طریقے پر منقول ہے. جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی قرات فی حد السرقہ، چوری کے حد میں کیا؟ فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا، کیا ہے حد سرقہ میں جو یہ آیت کریمہ ہے، پوری آیت کریمہ؟ آیت کریمہ کیا ہے؟ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کے ہاتھ کاٹو. اور یہاں کیا ہے؟ فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا. یہ قرات مشہورہ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو وہ قراتیں جو بطریق احاد منقول ہیں،
یا وہ جو بطریق شہرت منقول ہیں ان سب سے نقلاً متواتراً کہہ کر کے احتراز کیا گیا ہے. اور کفارہ یمین میں ہے فصیام ثلاثت ایام متتابعات، کفارہ یمین میں بھی کہ 3 دن کا روزہ رکھنا تسلسل کے ساتھ. قرأت متواترہ میں متتابعات نہیں ہے تو اور مشہورہ میں متتابعات بھی ہے، تو اس کے ذریعے سے نقلاً متواتراً کہہ کر کے احتراز کیا گیا. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ سب سے تو احتراز ہو گیا، ان منقول و انہو نقلاً متواتراً جب کہہ دیا تو جو بطریق احاد منقول ہیں ان سے بھی اعتراض، جو بطریق شہرت منقول ہیں ان سے بھی اعتراض ہو گیا، بات پوری ہو گئی. بلا شبہتن کہنے کی کیا ضرورت تھی، ہے نا. جو نقل متواتر کے ساتھ منقول ہوگا اس میں شبہہ ہوگا، پھر جب اس میں شبہہ ہی نہیں ہے تو پھر بلا شبہتن بڑھانے کی کیا ضرورت ہے. اس کو یہ کہتے ہیں وقولہ بلا شبہتن. بلا شبہتن جو ماتن نے صاحب منار نے کہا ہے، جمہور کے مذہب پر یہ صرف تاکید ہے، اسی نقلاً متواتر کی تاکید کے لیے اس کو ذکر کر دیا تاکہ کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ متن قرآن جو ہے کبھی بطریق احاد بھی منقول ہوگا. تو بلا شبہتن یہ تاکید کے لیے ہے. یہ کس کا مذہب ہے؟ جمہور کا مذہب ہے. اور دوسری وجہ بولے انا کل ما یکون متواترا یکون بلا شبہتن، کیونکہ جو بھی نقل متواتر کے ساتھ منقول ہوگا اس میں شبہہ نہیں ہوگا، اس لیے یہ تاکید ہے. وہ عند الخصاف، اور امام خصاف کے نزدیک بلا شبہتن یہ قراءت مشہورہ سے احتراز ہے. اصل میں امام خصاف کے نزدیک یہ ہے کہ متواتر کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو مشہور بھی ان کے نزدیک متواتر کی ایک نوع، تو جب متواتر ان کے نزدیک مشہور متواتر میں شامل ہے تو متواتر کہنے سے جو مشہور قرأتیں ہیں وہ خارج نہیں ہوں گی. اس لیے ان کے مذہب کے مطابق بلا شبہتن بھی بڑھا دیا تاکہ قرأت مشہورہ ان کے مذہب کے مطابق بھی خارج ہو جائے. اور امام خصاف کے نزدیک یہ اعتراض ہے قرأت مشہورہ سے، کیونکہ مشہور ان کے نزدیک متواتر کی ایک قسم ہے لیکن اس میں ایک گنا شبہہ ہوتا ہے، اس میں ایک گنا شبہہ ہوتا ہے، اس لیے بلا شبہتن بھی بڑھا دیا تاکہ ان کے مذہب پر بھی جو قرأت مشہورہ ہیں وہ خارج ہو جائیں. یہ گھنٹی لگ گئی ہے اور یہ ساری تفصیلات جو ہیں کس بنیاد پر ہیں اس کو یہ آگے ذکر کریں گے کہ یہ جو کچھ ہم نے کہا ہے یہ اس بنیاد پر کہ مصائف میں لام جنس کے لیے ہے، عہد کے لیے ہوگا تو کیا صورتیں ہوں گی اور پھر آگے کیا تفصیل ہوگی وہ کل انشاءاللہ